اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. صاحب صدر ڈاکٹر عبدالحفیظ مسعودی صاحب، اسپیشل سیکرٹری کم سیکرٹری گورنمنٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی UT JNK، ایوان صدرت میں مقتدر شخصیات، میرے استاد محترم بشیر احمد قریشی صاحب، میرے رفیق و شفیق دوست سابقہ ڈائٹ پرنسپل منظور احمد بٹ صاحب، ہمارے علاقے کے اور اس ایریا کے مایہ ناز شاعر، معروف ادیب، قلمکار، مفسر جناب بشیر احمد منوال کوری صاحب، جاوید اقبال ماوی صاحب، ایڈوائزر جوائنٹ گورنر کشمیر، نائب صدر ادبی مرکز کمرات جموں کشمیر، اور اس محفل کی رونق کی محفل مدت مجید، ان کے افراد خانہ، صف سامعین میں جو معززین اور محترم حضرات ہیں، جناب میر درد کوری صاحب، ایوب دلبر صاحب، غلام حسن ملک صاحب، ساحل بشیر صاحب، میر فیاض صاحب، نذیر احمد ملک صاحب، اور میرے استاد عبدالرزاق شیخ صاحب، غلام قادر شیخ صاحب، شیخ حسین صاحب، جعفر گلزار صاحب، یحییٰ سلطان صاحب، صحافت کے ساتھ وابستہ ہمارے ہونہار نوجوان، سامعین مکرم، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تبصرہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ تبصرہ کم، تعارف زیادہ لگتا ہے، اور جو آپ اس کا خود فیصلہ کر پائیں گے. تو میں تبصرہ شروع کرنے جا رہا ہوں اس کتاب مکافات عمل پر. گندم از گندم برید جاو ز جاو، گندم از گندم برید جاو ز جاو، از مکافات عمل غافل مشاو. مکافات عمل زیر تبصرہ کتاب کا نام ہے. یہ کتاب در حقیقت میں ایک ناول ہے جس کو مردم خیز سرزمین، ادیبوں، شاعروں اور عالموں کی جنم بھومی، سرسبز شاداب مرغزاروں، حسین و جمیل دلکش نظاروں، نقش سیاحت پر منفرد اور بے مثل وادی بندس کے دامن میں آباد، نالے ماور کے دونوں کناروں پر واقع علاقہ ماور کے خوبصورت گاؤں سدرگنڈ ہانگا کی ہونہار جوان سال بیٹی مدت مجید کی ادبی دنیا میں قدم رکھنے والی نوآموز قلمکارہ کی دلچسپ تحریر ہے. مدت مجید سے میری کوئی شناسائی نہیں ہے، مگر ناول مکافات عمل کا مطالعہ کرنے کے دوران ان کی شخصیت کا بہترین اندازہ ہو گیا ہے. ان کا بلند تخیل، ان کے خیالات کی گہرائی، نزدیک سے زندگی کا احساس کرنا، ان کا اپنے سماج میں رونما ہو رہے حالات کا ادراک اور ان کا حسین انداز میں اظہار کرنا ایک منجے ہوئے ادیب کا پتہ دیتی ہے. اگر مشق سخن جاری رہی تو ادبی افق پر ایک اور ستارہ چمکتا ہوا دکھائی دے گا جس کا نام مدحت مجید ہوگا. انہوں نے ابتداً ناول کا میدان چن لیا جو ایک کٹھن راستہ ہے، کیونکہ ناول ایک طویل نثری قصہ ہوتا ہے جو زندگی کے مختلف پہلوؤں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے. اس میں کردار، واقعات، مکالمے، ماحول اور مرکزی خیال تھیم کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ قاری کرداروں کے جذبات اور حالات سے واقف ہو سکے. ناول ایک آئینہ خانہ ہے جس میں زندگی کے مختلف رنگ دکھائے جاتے ہیں. مدحت مجید نے
انتہائی فنکاری کے ساتھ مقافات امن نامی ناول کو معرض وجود میں لایا ہے۔ اپنے تخیل کو تخلیق کار نے الفاظ کے پیکر میں موزون اور مناسب اسلوب کے ذریعے قاری کے سامنے اپنی تصوراتی خیال کو حقیقت کا جامہ پہنایا ہے۔ اپنے کرداروں کو واقعات کی بساط پر مکالمے اور ماحول کے ذریعے متحرک رکھا ہے۔ ناول نگار کو ناول کے مرکزی خیال تھیم کو قاری تک پہنچانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور قاری کو بہترین انداز میں کرداروں کے جذبات اور حالات سے واقف کرانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ ناول میں جس طرح کے حالات کرداروں کو کے ذریعے پیش کیا آئے ہیں، قاری محسوس کرتا ہے کہ ناول نگار شاید ان حالات سے دو چار ہو چکے ہیں۔ پلاٹ بندی میں ناول نگار اپنے آپ کو ایک تجربہ کار ادیب کے طور پیش ثابت کرنے میں کامیابی حاصل کر چکی ہے۔ مقافات امن ناول کا سرورق نہایت ہی دید و زیب ڈیزائن میں ترتیب دیا گیا ہے جو قاری کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ سرورق کے ایک طرف مائل سیاہ رنگ کے بیک گراؤنڈ میں اور اوپر مقافات امن ناول باٹم لائن میں تخلیقار مدحت مجید اور دوسری طرف اوپر انگریزی زبان میں مقافات امن ناول نگار مدحت مجید کی خوبصورت تصویر جاوید اقبال ماوی اور مقبول فائق کے تصورات کے دو اقتباسات درج کیے گئے ہیں۔ مدحت مجید نے اس ناول کو